آج کی اسٹوری بہت ہی ہارر ہونے والی۔ آج کی اسٹوری ہے ایسے جنات کے بارے میں جو کہ آدم خور ہوتے ہیں، یعنی اپنی نسل کے سب سے خوفناک اور خطرناک جنات کے بارے میں۔ اسٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اتنے ہی اسٹرانگ ہیں، اتنے ہی بہادر ہیں تو ہی آپ یہ ویڈیو دیکھیں، ادروائز آپ یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہارر ہونے والی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ہیر اور آج کی اسٹوری ہمیں ہمارے سبسکرائبر نے بھیجی ہے جن کا سامنا ہوتا ہے ایک بہت ہی خطرناک آدم خور جنات کے ساتھ، جو کہ ان کی زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ تھا۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں تو ہی یہ ویڈیو دیکھیں، ادروائز آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو میں اسٹوری کو سٹارٹ کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہارر اسٹوریز کے فین ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو ملیں گی ہارر اسٹوریز، ٹرو ہارر اسٹوریز۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی ہارر انسیڈنٹ ہوا ہے تو آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں موجود ہے ایک ای میل ایڈریس جس پر آپ ہمیں اپنی ہارر اسٹوری بھیج سکتے ہیں اور اس اسٹوری کو ہم اپنے چینل پر بھی شیئر کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی اس اسٹوری کی طرف۔ یہ اسٹوری ہمیں بھیجی ہے عارف نے۔ عارف کی اس اسٹوری کو میں عارف کے ورڈنگ میں ہی سنانے جا رہی ہوں۔ عارف کہتے ہیں کہ میں اور میرا دوست ثاقب پچھلی سردیوں میں مری گئے تھے۔ ہم دونوں کا ہی ارادہ تھا کہ 2 دن مال روڈ پر خوب گھومیں گے، پکچرز لیں گے، برف باری انجوائے کریں گے اور یہ 2 دن بھرپور انجوائمنٹ کے ساتھ گزاریں گے۔ سرد ہوا، گرم چائے اور پہاڑوں پر جمی ہوئی برف، سب کچھ ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ بہت ہی خوبصورت منظر۔ شام تک جب ہم لوگ ہوٹل تلاش کرنے لگے تو ہماری نظر پڑی ایک ایسے ہوٹل پر جو کہ پرانے طرز کا تھا، پرانے سٹائل کا تھا، لیکن کافی خوبصورت تھا۔ ایک لمبی سی عمارت تھی جس کے باہر پرانے انداز کے لٹکے ہوئے بلب ٹمٹما رہے تھے اور باہر اس ہوٹل کا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس ہوٹل کا نام تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی۔ عارف اور اس کا دوست ثاقب دونوں ہوٹل دیکھ کر ہوٹل کی طرف بڑھتے ہیں اور ہوٹل میں انٹری لیتے ہیں اور پہنچتے ہیں ریسیپشن پر۔ عارف کہتے ہیں کہ میں اور میرا دوست جب ریسیپشن پر پہنچے تو وہاں پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، کافی خاموش تھا۔ اس نے ہماری طرف دیکھا اور پوچھا، جی حکم کریں، کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ ہم نے کہا کہ کوئی ایسا روم دکھا دو جو کافی افورڈیبل ہو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ روم نمبر 208 ہے، اوپر جائیں گے تو فرسٹ فلور پر کارنر والا روم ہے، اور اس نے ہمیں چابی دی۔ اور جب ہم اوپر جا رہے تھے تو اس نے پیچھے سے کہا کہ منظر بہت اچھا ہے۔ ہم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ ہم نے کمرہ اچھی طرح دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی، ہم کافی تھک چکے تھے، کچھ سفر کی تھکن تھی اور کچھ وہاں پر گھومنے کی۔ تو جیسے ہی ہمیں کمرہ ملا بس ہم کمرے میں گئے، ہم نے اپنا سامان کمرے میں رکھا۔ کمرہ کافی بڑا تھا اور کمرے کے باہر تھی ایک چھوٹی سی بیلکنی اور ایک شیشے کا دروازہ تھا جو بیلکنی میں کھل رہا تھا۔ ہم جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کمرے کی اس بیلکنی میں ایک کالی موٹی سی بلی بیٹھی ہے۔ ہم نے بیلکنی کی لائٹ جلائی تو وہ جمپ کر کے برابر والے کمرے کی بیلکنی میں چلی گئی اور پھر ہم اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئے۔ کافی ٹھنڈ ہو رہی تھی اور نیند بھی بہت آ رہی تھی۔ ہم دونوں ہی اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ ثاقب نے مجھ سے کہا کہ یار اتنا سستے میں یہ کمرہ ملا ہے، کہیں بھوتوں کا ڈسکاؤنٹ تو نہیں؟ یہ ہنسی مذاق ہمارا چل رہا تھا اور نہ جانے کب بستر پر لیٹے لیٹے ہمیں گہری نیند آ گئی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور ہم گہری نیند سو چکے تھے۔
اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلتی ہے اور مجھے کمرے میں بلی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے فوراً ہی ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے بالکنی میں جا کر دیکھا تو بس مجھے برابر والے کمرے کی بالکنی سے بلی بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ تو پھر میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور اپنے بستر پر دوبارہ آ کر سو گیا۔ آدھا گھنٹہ اور اسی طرح گزر گیا اور میں گہری نیند میں جا چکا تھا۔ جب آدھے گھنٹے بعد پھر سے میری آنکھ کھلتی ہے تو کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ صرف اس کھڑکی سے جہاں وہ بالکنی بنی ہوئی تھی وہاں سے چاند کی روشنی چھن کر ہمارے کمرے میں آ رہی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ اٹھ کر پانی پی لیا جائے۔ جیسے ہی میں نے اپنی گردن موڑی، کمرے کے کونے میں جیسے ہی میری نظر گئی تو اسے دیکھ کر میرے ہاتھ سے پانی کی بوتل ہی گر گئی۔ اسے دیکھ کر تو میرا خون ہی سرد ہو گیا۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ میں ہے یا میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ کمرے کے کونے میں نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور بالکل بلیک شیڈو ٹائپ وہ عورت مجھے دکھ رہی تھی، جیسے کوئی کالا سایہ بیٹھا ہو۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید کوئی چیز رکھی ہے، لیکن جب اس نے حرکت کی تو بس اس کو دیکھ کر تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی میں کوئی عورت بیٹھی ہے۔ اور اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ سر سے لے کے پیر تک پھیلے ہوئے تھے اور اس کا قد اتنا اونچا تھا۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی اور بیٹھے ہوئے بھی وہ اتنی زیادہ اونچی تھی اور اس کی کمر پر پیچھے ایک لمبی سی دم تھی جو پوری زمین پر پھیلی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس کو دیکھا مجھے اس چیز کا یقین نہیں آیا، اور جیسے ہی میری نظر اس کی دم پر پڑی تو اس کی دم زمین پر ہلنے لگی، ہلکی سی حرکت ہو، ایک عجیب سا وجود میری نظروں کے سامنے تھا۔ صرف چاند کی روشنی میں وہ مجھے دکھ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے اپنے سائڈ پہ رکھا ہوا لیمپ جلایا۔ لیمپ کی لائٹ کافی مدھم تھی۔ جیسے ہی لیمپ آن ہوا تو وہ مجھے کلیئر دکھنے لگی۔ برابر والے بیڈ پر میرا دوست ثاقب گہری نیند میں سو رہا تھا۔ میں نے جب دوبارہ اس کونے میں دیکھا تو وہ ایک عورت جیسا چہرہ تھا اور بہت ہی خوفناک، سرخ آنکھیں، کالا رنگ، ہونٹ نیلے اور دانت بالکل ریڈ۔ اتنی خوفناک اور اتنا زیادہ لمبا اس کا قد تھا کہ وہ بالکل کلیئر لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی انسان نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ میں نے ایک بار اپنی آنکھیں مل کر دیکھا کہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ بالکل حقیقت تھی۔ اس کو دیکھ کر میں کافی خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے زور سے تکیہ مار کر ثاقب کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ثاقب گہری نیند میں تھا۔ میں نے ثاقب کو آوازیں لگائیں لیکن ثاقب اٹھا نہیں۔ میں نے جلدی سے ثاقب کے بیڈ پہ چھلانگ لگائی اور میں نے ثاقب کو جھنجھوڑ دیا۔ جیسے ہی ثاقب کی آنکھ کھلی، ثاقب نے کہا، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے فوراً ثاقب کو سب کچھ بتایا۔ ثاقب نے کہا، کیا سچ میں ایسا ہے؟ میں نے کہا، ہاں وہ دیکھو کونے میں۔ جب ثاقب نے دیکھا تو وہ غائب تھی اور ثاقب نے کہا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچانک مجھے بیڈ کے نیچے سے کوئی حرکت محسوس ہوئی۔ جیسے ہی میری نظر بیڈ کے کونے پر پڑی تو اس کی دم بیڈ سے باہر نکل رہی تھی اور ہلکی ہلکی حرکت کر رہی تھی۔ میں نے اور ثاقب نے جب یہ منظر دیکھا تو ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ وہ چیز اب ہمارے بیڈ کے نیچے ہے اور دیوار کے اس کونے میں جہاں وہ بیٹھی تھی وہ کچھ کھا رہی تھی۔ اور جب وہ وہاں سے چل کر ہمارے بیڈ تک آئی تو وہاں سے بیڈ تک کا جو راستہ تھا اس میں خون لگا ہوا تھا۔ اور جب میری نظر پڑی تو دیکھا وہ وہی بلی جو تھوڑی دیر پہلے جب ہم ہوٹل کے اس روم میں آئے تھے اور وہ بلی وہاں گھوم رہی تھی، وہ اس بلی کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ اس بلی کا پیٹ پھٹا ہوا تھا اور وہ بری حالت میں تھی، یعنی وہ اس کو پیٹ کاٹ کر اس کو نوچ کر کھا رہی تھی، اس کا گوشت۔ وہ نہ جانے کیا چیز تھی۔ ہم نے یہ منظر دیکھا اور بس اس کے بعد ہمارا جو بیگ وہاں پڑا تھا، ہم نے اپنا بیگ وہاں سے اٹھایا اور ہم وہاں سے الٹا سیدھا بھاگے، سیڑھیوں سے نیچے آیا اور آ کر ہم نے
रिसेप्शन पे उसी बूढ़े आदमी से कहा कि तुमने हमें कौन सा रूम दे दिया, इस रूम में एक अजीब सी औरत है, इस रूम में कोई अजीब मखलूक है। और उस बूढ़े आदमी का रिएक्शन इतना ठंडा था जैसे वो पहले से सब कुछ को जानता हो। तो उसने कहा कि आपने ही तो कहा था कि कोई अफोर्डेबल रूम बता दे, तो इसलिए मैंने आपको ये रूम दे दिया। तो उस पर मैंने और साकिब ने उसको कहा कि तुम पागल हो, तुम किसी को कोई भी रूम दे दोगे। तो उसने कहा कि अब यही रूम अवेलेबल था, आप चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं, आपको आपकी रकम वापस कर दी जाएगी। और हमें इस बात पर इतना शदीद गुस्सा आ रहा था कि इतनी रात को हम कहाँ जाएं, ठंड अपने उरूज पर है और हम इस वक्त कहाँ होटल तलाश करेंगे। वो रात हमने उस होटल की लॉबी में गुजारी। इतना खौफ महसूस हो रहा था हमें उस वक्त। लॉबी बिल्कुल खाली थी, बहुत अजीब हमारा वक्त वहाँ कटा। सुबह होते के साथ ही हमने अपना दूसरा होटल तलाश किया और फिर हम वहाँ जाकर रुके। लेकिन वो मंज़र हम कभी नहीं भूल सकते कि एक आदमखोर जिन्नात का सामना उस दिन हमसे हुआ, पर वो हमारे सामने उस बिल्ली को नोच नोच कर खा रही थी। और शायद अगला नंबर हमारा भी हो सकता था अगर हम उस कमरे से ना भागते। ये खौफनाक मंज़र हमारे साथ पेश आया। ये मेरी स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, एक आदमखोर जिन्नात की। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो इसे अपने चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आरिफ कि आपने हमारे साथ अपनी इस स्टोरी को शेयर किया। मिलते हैं फिर अपनी किसी अगली स्टोरी में। जब तक के लिए हीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।